جو مولوی حضرات ہوتے ہیں وہ بڑے عیاشی والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, بڑی گاڑیاں شاڑیاں ہوتی ہیں ان کے پاس. کہ ہم سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ, ان سے ملاقات آپ کی کیسے ہوئی؟ پہلی ملاقات کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ تسی بھی چنگے بولے تو تسا میں شگرد بھی چنگا بولے. تو آپ کی ماشاءاللہ کتنی شادیاں؟ کام شروع ہی 2 سے ہوا ہے. محترمہ اگر تھانے میں چلی گئی تو وہاں چتروں لو. اچھا, اسلام میں لو میرج کا کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی لو میرج. آپ کی یونیورسٹیوں میں, کالجز میں فروری میں جو کچھ ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہیشز ٹی وی, اور آج کی ہماری پوڈ کاسٹ میں جو شخصیت موجود ہے, میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے موقع ملا ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کا, کیونکہ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور بچپن سے ہم ان کو سنتے آ رہے ہیں. ایک اہل سنت کا فخر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا. میری مراد حضرت علامہ منیر عالم ہزاروی صاحب. السلام علیکم. کیا حال ہے حضور؟ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم نکالا. آپ نے یاد کیا اور ایک اچھے کاز کے لیے یاد کیا, تو اللہ تعالیٰ آپ اس کی اجر نصیب فرمائے. جزاک اللہ. اچھا سر, سوالات آپ سے ہم کچھ کریں گے, کچھ ہم نے تیار کیے ہوئے تھے سوال, لیکن ہماری پوڈ کاسٹ کا مقصد تھا کہ ایک آزاد سوال کیا جائے جو آپ کے ایک پرسنل لائف ہے, ایک عالم دین کی جو پرسنل لائف ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. ایک تو آپ کی وہ لائف ہے جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے, آپ پروگرام کرتے ہیں ماشاءاللہ سے, اور مساجد وغیرہ, خطاب وغیرہ, لیکن آپ کی اصل جو زندگی ہے اس میں کیا مصروفیات ہوتی ہے اس کے علاوہ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری جو ہم صاحبان محراب و ممبر ہوتے ہیں, جی, ویسے ہماری پرسنل لائف ہوتی بہت کم. اچھا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پیش نظر ہماری وہ لائف زیادہ رہتی ہے جو ہم عوام میں گزارتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے پیش نظر تنہائی میں بھی اس کے مناظر آتے رہتے ہیں. اچھا, تو جو ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں سے کنارہ کش رہنے پر, اور بہت ساری ایسی چیزوں سے باز رہنے پر, بہت ساری ایسی چیزوں سے گریز کرنے پر, اچھا, ہمیں بہرحال وہ ہمہ وقت الارمنگ پوزیشن میں رکھتی ہے ہماری زندگی. اچھا, تو بہرحال الحمدللہ ہماری گھریلو لائف جو ہوتی ہے اس میں اللہ کا احسان ہوتا ہے, کیونکہ میں تو ایک ایسا انسان ہوں, شکر ہے مالک کا, کہ مجھے تو جہاں تک اپنی نسل یاد ہے یا اپنا خاندان یاد ہے یا جو میری معلوم تاریخ ہے, وہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ میں ایک مذہبی خاندان سے, ایک دینی خاندان سے, ایک روحانی خاندان سے جڑا ہوا بندہ ہوں. تو یہ میں کوئی ایک ایسا اجنبی یا پیراشوٹر یا وہ ذاتی طور پر ایک عالم دین یا ایک مولوی یا ایک خطیب یا ایک مقرر یا ایک مدرس یا ایک مبلغ نہیں بنا. میری الحمدللہ معلوم تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ہم نسل در نسل. اچھا, ماشاءاللہ, خاندان میں بھی آپ خاندانی طور پہ میرے والد گرامی, میرے دادا جان, میرے پردادا جان, وہ سارے مساجد اور اس درس و تدریس کے شعبے سے شروع سے منسلک چلے آ رہے ہیں. تو میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں نے ان کی تاریخ کو ٹوٹنے نہیں دی. بڑی بات. اور الحمدللہ چونکہ وہ لوگ جس دور میں کام کر گئے ہیں وہ بڑا مشکل دور, صحیح, اور وہ بڑا کٹھن دور تھا, لیکن ان لوگوں کی زندگیاں جب بندہ دیکھتا ہے تو انسان کو حوصلہ بڑا ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس آسانیاں ہیں, ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم تھوڑا سا پیچھے بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے بڑوں کو میسر نہیں تھی. تو اس سے حوصلہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اتنی مشکلات میں اگر کام کیا ہے تو کم از کم ہمیں, چونکہ دین کے راستے میں چلتے ہوئے آپ کو مشکل نہیں آ رہی, رکاوٹ نہیں آ رہی, کوئی روک ٹوک نہیں ہو رہی, تو آپ کو پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے یا آگے دیکھنا چاہیے کہ کسی غلط راستے پہ تمہیں نہیں چل پڑا. چونکہ دین میں سب سے بڑی رول ماڈل وہ سرکار کی ذات, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ مشکلات سے بھری, آزمائشوں کا ایک سیل رواں آپ کی ذات کے پاس سے گزرتا ہے, طوفان اٹھتے ہیں, لیکن نظر یہی آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خندہ پیشانی کے ساتھ ان چیزوں کو فیس کیا ہے نا, وہ ایک عالم دین کو اپنے سامنے وقت رکھنی چاہیے. وہ بعض دفعہ ہمارے شعبے میں بھی کچھ حادثاتی لوگ, کچھ اجنبی لوگ آ جاتے ہیں, اور وہ چھوٹی چھوٹی مشکلات اور مصائب پر ابل پڑتے ہیں, چیخ پڑتے ہیں, پھڑک پڑتے ہیں.
تو یہ مزاج رسولی نہیں ہے, یہ مزاج محمدی نہیں ہے. صحیح. وہ ایک ساتھی کا ایک صوفی کے حوالے سے جیسے ایک پوچھا گیا نا کہ ایک ولی اور ایک صوفی کون ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ 7 سمندر پی جائے اور رف نہ کرے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ آج کل ہم ذرا جلدی اچھل کود شروع کر دیتے ہیں, بالکل چھلانگیں لگانی شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال کیونکہ میں اس چیز سے تو کبھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے شعبے میں کوئی کمزوریاں نہیں ہے, صحیح. تو کمزوریاں تو ہر جگہ ایسے ہی ہے. اچھا سر, کہا جاتا ہے کہ جو مولوی حضرات ہوتے ہیں وہ بڑے کہنے کہ عیاشی والی زندگی گزارے ہوتے ہیں, بڑی گاڑیاں شاڑیاں ہوتی ہیں ان کے پاس اور محفل کے بڑے پیسے وغیرہ لیتے ہیں. تو آپ کی لائف بھی ایسی شاہانہ لائف ہے یا آپ بھی؟ دیکھیں جی, اگر اللہ کی طرف نوازی کی بات کروں تو وہ کوئی کمی نہیں. صحیح. اللہ کی مہربانیوں کی بات کروں تو وہ کوئی کمی نہیں. لیکن یہ کہوں کہ کوئی شاہانہ طرز زندگی ہے نہیں. ہم تو جب مسلح پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو آفتقلیم کا بادشاہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا بادشاہ کون ہے, اس لیے کہ یہ گاڑی یہ تو معیار ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. میرے نزدیک کوئی بڑا بنگلہ معیار نہیں ہے. یہ یاد رکھیں, میں حضور کی حدیث کے خلاصے کے طور پر کہتا ہوں, صحیح. کیونکہ خلاصتاً کہہ رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ آپ کو دنیا جو ہے نا, آپ کو جہاں جہاں نظر آتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو ملی ہوئی ہے اللہ اس کو پسند بھی کرتا ہے. صحیح. لیکن یہ یاد رکھ لینا, اپنے پلو سے یہ بات باندھ لینا کہ دین جس کو ملے گا اللہ اسے ساتھ پسند بھی کرتا ہے. تو اس لیے ہمارے نزدیک پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو اس مزاج کا بندہ ہوں. میرے نزدیک یہ گاڑیوں کی, کرو فرق کی, آٹو بچوں کی اور خبردار با ملاحظہ ہوشیار کی کوئی حیثیت نہیں. اچھا سر, معذرت آپ کے سوال میں کہہ رہا تھا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اس طرح کی لائف نہیں گزارتا, لیکن ہمارے معاشرے میں جب تک کوئی گاڑی سے نہ اترے, بڑی گاڑی سے مولوی نہ اترے, اس کو اتنی عزت نہیں دی جاتی. میں یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا. جی. گاڑی سے جو عزت لینا چاہتا ہے, یہ جو گاڑی کو عزت دینا چاہتے ہیں, اچھا, یہ سوچ آج کی. صحیح. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ برانڈڈ کپڑے پہن لینا اور عالی شان گاڑیاں اور کروفار کو اپنا لینا, یا جو سامنے والے لوگ ہیں ان کا مزاج بھی یہی ہو کہ جو گاڑی میں آئے گا وہی کوئی ولی ہو سکتا ہے یا وہی وہ عالم دین ہو سکتا ہے. یہ مزاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹے بوریا بستر پہ بیٹھنے والے اور کھجور کی چھال پر آپ لیٹے ہوئے ہیں, آپ کے جسم پر اس کے نشانات بنے ہوئے ہیں, لیکن عرش کے دولہ بھی وہی ہے, معراج کی رات کے شاہ سوار بھی وہی ہے. تو یہ کوئی مزاج آج بدل جانا, یہ علماء کو حساب سے مزاج نہیں بدلنا چاہیے. عالم دین جس وقت جا کے بیٹھ کے بولے گا نا تو اس کا علم اصل اس کا سٹینڈرڈ اور معیار ہے. گاڑی کو معیار سمجھ لینا عالم دین کو بھی نہیں سمجھنا چاہیے, اور آج کی عوام کو بھی یہ نہیں ذہن میں, بڑے بڑے گدڑیوں میں لال ہوتے ہیں, گاڑیوں میں ضروری نہیں ہوتا کہ گھومنے پھرنے والے عالم دین ہو, یہ تو کوئی معیار ایسے. اچھا سر, مجھے بتائیں عالم دین اور پیر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کہ آج کل دیکھا جائے کہ بڑے بڑے اسٹیجوں پہ پیر و زام کو بلایا جاتا ہے, لیکن وہ کوئی گفتگو نہیں کرتے, جسٹ آگے بیٹھ کر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا مطلب معیار جو ہے عوام کا پیروں کے بارے میں وہ یہی ہے کہ بس ان کو نمائش کے لیے قسم کو محفل میں پیش کیا جاتا ہے, ان سے کوئی تقریر وغیرہ نہیں کروائی جاتی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں بدلتی جا رہی ہیں. میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ پیر ہوتا ہی وہ ہے جو عالم دین, یعنی پیر کے لیے پہلی سیڑھی ہے ہی عالم دین ہونا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ولایت کے لیے. صحیح. باقی عملیات بھی چلتے رہتے ہیں. کچھ لوگ اگر ڈاکٹر صاحب بھی ہیں نا, تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھو تو جی ڈاکٹر صاحب ہے, میرا مزاج یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو دنیا جان کے بیماریوں کا علاج کر دے گا, لیکن وہاں جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو صرف معدہ جگرات کا پتہ ہے. صحیح. کسی کے پاس جاتا ہوں تو کہتے ہیں نہیں یہ تو کارڈیولوجسٹ ہے, یہ تو دل کے معاملات کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ ہوتے ہیں ENT ہوتے ہیں, وہ ناک کان گلا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے کچھ لوگ میں بھی
عملیات کی دنیا میں جا کر علیحدہ علیحدہ چیزیں کما لینا وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ بھی ایسا بھی ممکن ہے، لیکن اس کو پیر کامل نہیں کہا جاتا۔ پیر کامل وہ ہے جس کے پاس، دیکھیں نا، جس طرح نماز پڑھنی فرض ہے نا، جی اسی طرح نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات تک کا علم رکھنا بھی میرے اوپر فرض۔ اگر میں نماز کو تو فرض مانتا ہوں، لیکن جو چیزیں نماز کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کے ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہیں، ان کا مجھے علم نہیں ہے، تو کیا میری نماز ٹھیک ہو جائے؟ اب ایک آدمی کہتے ہیں میں پیر ہوں، تو کسی کے دعویٰ کرنے پر تو ہم کچھ نہیں کہتے نا، ہمارا تو اس میں پرابلم کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح۔ لیکن بات یہ ہے کہ بیسیکلی جو دین کی ضروریات کو جانتا نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے، اور جو عالم نہیں ہے اسے دعویٰ پیری زیب نہیں دیتا۔ باقی دنیا کیا کہتی ہے وہ تو دنیا بتائے گی کہ کیوں کہتی ہے اور کیا کہتی ہے، لیکن ہم سے، اور اگر ہمارا آپ نظریہ یا اوپینین یا نقطہ نظر لینا چاہتے ہیں تو پیر کے لیے بیسیکلی دین کا عالم ہونا ضرور۔ اور یاد رکھیں کہ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے ایک بڑا معروف واقعہ ہے کہ حضرت نجم الدین کبریٰ کا اور حضرت امام فخر الدین رازی کا، تو انہوں نے شیطان کے لیے تیار کی ہوئی تھیں دلیلیں، کہ سنا ہے کہ وہ نزا کے وقت آتا ہے اور جناب سارا کچھ تل چھٹ کر کے چلا جاتا ہے اور برباد کر کے چلا جاتا ہے، تو وہ بھی آپ کا نزا کا ٹائم آیا تو وہ آپ کے پاس حاضر ہو گئے۔ صحیح۔ آپ نے 360 دلیلیں تیار کی ہوئی تھیں اللہ کی وحدانیت پر، اس نے کہا جی آپ کا دعویٰ ہے کہ اللہ ایک ہے تو دلیل دو، آپ نے دلیل دی، اس نے ایک رات کی، دوسری رات کی، 360 رات۔ ادھر ان کے مرشد تھے، لیکن مرشد یہ نہیں تھا کہ علم سے ناواقف تھا، وہ ان سے کہیں بڑا عالم بیٹھا ہوا ہے، وہ دور وضو کر رہے تھے اور ان کی نگاہ اس وقت اتقوا فراست المومن وهو ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست سے ڈر، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو ان کی نگاہ پڑی کہ اس وقت میرا مرید تو حالت نزع میں اور شیطان کے شکنجے میں آ چکا ہے، تو آپ نے وضو کا چھٹا مار کے کہا کہ فخر الدین یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ تو جو ہی انہوں نے یہ کہا تو وہ شیطان اس وقت بھاگ گیا، اور آپ اس وقت آخری وقت میں، نزا کے وقت میں، ایک بہت بڑی بلا اور آفت سے بچ گئے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ عالم ہونا بیسیکلی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ کون سا ایسا، حضرت داتا علی اجمیری لے لیں، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری لے لیں، اور پھر میرے غوث پاک لے لیں، جن کا آپ ولایت میں نام نکال دیا جائے تو ولایت کی عمارت ہی نیچے آ جاتی ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن مجھے تو ان میں حضرت سلطان باؤ لے لیں یا کوئی بھی یہ تاجدار گولڑا لے لیں، جو اپنے وقت میں پورے عالم اسلام کے علماء نے بلا تفریق مسلک و مکتب آپ کو سب نے اپنا سربراہ مانا، اور آپ وقت کے سب سے بڑے فتنے کے ساتھ ٹکرائے۔ خانقاہ نشین تھے، بوریا نشین تھے، آپ تسبیح بھی پڑھتے تھے، ذکر بھی کرتے تھے، لیکن وقت بنا تو میدان میں بھی آپ ہی اترے۔ تو چونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو میں جھٹلانا چاہوں یا کوئی بھی جھٹلانا چاہے یا اس کو دندرانا چاہے، نہیں دندلا سکتا، اس لیے عالم دین ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اچھا، آپ نے تاجدار گولڑا کا ذکر کیا، وہ جانا جاتا ہے اور جو مشہور ہے کہ قادیانیت کا انہوں نے خاتمہ جس طرح سے مقابلہ کیا تھا، وہ تو اس دور کا ایک تقاضا تھا۔ آج کے دور میں جو قادیانیت بڑھ رہی ہے اور جو ہمارے اندر موجود ہیں اس طرح کے لوگ، آج کے دور میں ان کو جواب دینے کے لیے کون سا عالم دین ایسا پاکستان میں موجود ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تصنیف اعلیٰ حضرت گولڈوی کر گئے جی، آج دن تک اس کا جواب نہیں آ سکتا۔ اچھا، اور ایسا ہے کہ میں علاوہ جل بصیرت کہتا ہوں، پورے اعتقاد سے کہتا ہوں کہ قیامت تک انشاءاللہ اس کا جواب آئے گا۔ صحیح۔ اور آپ نے اس کا نام کیا رکھا؟ سیف چشتیائی۔ اچھا، تاکہ قیامت تک آنے والوں کے ذہن کے اندر سیف چشتیائی، ٹھیک ہے، یعنی چشتیوں کی تلوار، یعنی آپ نے دنیا کو یہ بتایا کہ کل قیامت تک تم قادیانیت کے خلاف اور تحفظ ناموس رسالت پر حملہ کرنے والوں کے خلاف اور ناموس رسالت پر قدغن لگانے والوں کے خلاف یا یہاں ڈاکہ زنی کرنے والوں کے خلاف اٹھتے رہو گے، مختلف ناموں سے اٹھو، اس میں کوئی، لیکن جب آپ دیکھیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ
جب بعد والے لوگ آتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل قادیانیت کے خلاف کام کرنے کے لیے جب تک خشت اول جو تاجدار گولڑا نے پہلی اینٹ رکھی ہے نا, صحیح جو بنیاد رکھی ہے, جب تک ہم ان کے پیچھے نہیں چلیں گے, اور قیامت تک سیف چشتیائی ہمارے ہاتھ میں ہے. صحیح اور آج بھی بڑے بڑے لوگ اس کو پڑھنے سے بھی قاصر ہیں, ان کا پتا پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے تاجدار گولڑا نے اتنی صحیح. زبردست تصنیف چھوڑی ہے, لیکن حالات کے تقاضے بدل رہے ہیں. حالات کے تقاضوں کے مطابق ہر آدمی پر, جیسے آپ کا ایک شعبہ ہے, جی اس شعبے میں بھی ضرورت ہے کہ قادیانیت کو لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے آسان کیا جائے. اسی طرح ایک عالم دین کو چاہیے کہ وہ اپنے ممبر محراب کے استعمال کے ساتھ ساتھ, آج کل سوشل میڈیا کا معاذ ہے, الیکٹرانک میڈیا کا معاذ ہے, پرنٹ میڈیا کا معاذ ہے, دن بدن تقاضے بدل رہے ہیں. تو ہر شعبے میں, چونکہ جو آج کا نوجوان ہے نا, اس کو نہیں پتا کہ سیف چشتیائی, ایسا ہی اس کے لیے آپ جتنے بھی موجودہ ذرائع ہیں نا, آپ ان پر یہ میٹر, یہ چیزیں ڈالنی بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح ہو گیا. اور یہ ان لوگوں کی ذمہ داری بن رہی ہے جو اس شعبے کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے یعنی اگر میں چاہوں کہ میں یہ کام کر لوں گا تو یہ آپ کا شعبہ ہے, آپ اس کو زیادہ جانتے ہیں, میں اتنا نہیں کر سکتا. میں تو محراب سے بول سکتا ہوں, ممبر سے بول سکتا ہوں, مسند تدریس سے بول سکتا ہوں, لیکن کچھ لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ ان چیزوں پہ ڈالیں تاکہ آنے والی نسل جو ہے نا وہ محفوظ. صحیح ہو گیا. اچھا پیر صاحب کا جو آخری ان کے ساتھ قادیانیوں کے ساتھ جو ایک کہہ لیں وہ مقابلہ جس کو ہوا تھا, اس بارے میں کوئی واقعہ ایسا ہمیں ہمارے ناظرین سے اصل میں کہ وہ کیا تھا؟ واقعات تو بہت سارے ہیں, لیکن اصل میں پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ اتنا زبان زد خاص و عام ہے, یعنی ہر خاص و عام کی زبان پر ہے, اور وہ اتنا حوصلہ دیتا ہے نا میرے جیسے بندوں کو, اچھا جو بوریا نشین قسم کے آدمی ہیں, درویشی کی طبیعت رکھتے ہیں, کسی کرو فر پہ یقین نہیں رکھتے. وہ انہوں نے, آپ نے فرمایا تھا کہ جو بندہ ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے, تحفظ ناموس رسالت کے لیے کام کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے کام کرتا ہے, اس کی پشت پر مدینے والے کا ہاتھ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تاجدار گولڑا کی پشت پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ, اور بڑا معروف واقعہ ہے آپ کا. اور وہ جب کسی محفل میں ڈال دیا جائے نا, تو جس محفل کا رنگ نہ بھی بنتا ہو نا, تو اس محفل کا رنگ بن جاتا ہے. کہ تاجدار گولڑا کے سامنے وہ آیا تو اس نے کہا جی ہم تفسیر لکھتے ہیں, آپ بھی تفسیر لکھیں, میں بھی تفسیر لکھتا ہوں. تاجدار گولڑا نے کہا یہ کیا کمال ہے, تم بھی تفسیر لکھو, میں بھی. جو آپ کے درمیان چلتا رہا نا, جو آپ کے درمیان خط و کتابت تھی, اس نے کہا یہ آپ بھی تفسیر لکھیں, میں بھی تفسیر لکھتا ہوں. تو وہ تو خیر سامنے آیا ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ تفسیر لکھیں, میں تفسیر لکھوں. آپ تو نعوذ باللہ دعوی نبوت کرتے ہیں, اور میں تو غلامی مصطفیٰ کا دعویٰ کرتا ہوں. اس طرح قلم کاغذ رکھ دیتے ہیں, تو تم بھی اپنے قلم کو کہو وہ لکھے, اور میں اپنے قلم کو کہتا ہوں وہ لکھے. تو یہاں آ کے اس کے آسان خطا ہو گئے. اور بعد میں کسی نے آپ سے کہا کہ یا حضرت آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تھا کہ قلم رکھتے ہیں, کیا ایسا ہوتا؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے آپ سے تھوڑا ہی کہا ہے, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے علی تم اس طرح کہو. تو آپ کا یہ جملہ بڑا معروف ہے, وہ پنجابی میں انہوں نے آپ کی کتابوں میں آج بھی جو سوانے کے حوالے سے کتابیں موجود ہیں نا اس میں موجود ہے. وہ انہوں نے کہا پنجابی میں کٹی قلعے تے زورے تے تنگ دیے, یعنی جس بھینس کا قلعہ مضبوط ہو نا وہ جتنا زور لگائے وہ لگا سکتی ہے. تو آپ نے کہا کہ ہمارا تو اصل جڑ ہماری مضبوط ہے, تو ہمیں کسی کی کیا فکر ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے فتنے کے ساتھ ٹکرانے کے لیے اور اس فتنے کو پاش کرنے کے لیے دنیا میں سمجھتا ہوں بھیجا ہے. صحیح. قادیانیت بہت بڑا فتنہ تھا, اور اس کو تش بام آپ نے. ٹھیک ہو گیا. اچھا حضرت مجھے بتائیں گے, پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام ہے, اسی درسگاہ سے ان کا بھی تعلق ہے, تو ان کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ ایک رہا ہے. ان سے ملاقات آپ کی کیسے ہوئی, پہلی ملاقات کیسے ہوئی؟ اصل میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی وضاحت کر دوں کہ میرا خاندان جو ہے نا, میرے دادا جی حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید. اچھا ماشاء اللہ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت قبلہ باؤ جی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید. صحیح ہو. میرا سلسلہ بیعت جو ہے حضور مفکر ملت حضرت قبلہ پیر عبد القادر صاحب کے ساتھ. ٹھیک. اور حضرت صاحب سے میں قادری سلسلے میں بیعت. صحیح. صاحب کے پاس بغداد شریف کی خلافت بھی تھی. اچھا.
صاحب کے پاس پھلروان شریف، یہ منڈی پھلروان سرگودا میں ٹھیک ہے، میرا کے ساتھ ہے، وہاں بھی بہت بڑا آستانہ ہے، اور وہ بھی بغداد شریف سے مائگریٹ کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں، صحیح اور آپ کی خلافت وہاں سے بھی ہے، صحیح اور ان کی خلافت بریلی شریف سے بھی ہے، صحیح جو اعلیٰ حضرت کے 2 شہزادے جامعہ رضویہ میں تشریف لائے، اچھا غوث پاک کے سجادہ نشین جامعہ میں تشریف لائے، صحیح تو آپ کی جو خلافت بغداد شریف کی ہے وہ بھی جامعہ رضویہ میں آپ کے سر پر دستار باندھی گئی، اچھا قادری سلسلے، ٹھیک ہے اور اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضرت مولانا مفتی محمد منان رضا آپ بھی جامعہ میں تشریف لائے، آپ نے آپ کی دستار کی، اور پھر بہت عظیم شخصیت علمی دنیا کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کے جو ان کے بڑے بھائی حضرت مفتی منان رضا صاحب، حضرت قبلہ مفتی محمد اختر رضا خان صاحب صحیح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی جامعہ میں تشریف لائے، صحیح یہ جامعہ کے اعزازات ہیں، لیکن حضرت صاحب جو بیعت فرمایا کرتے تھے وہ قادری سلسلے میں، میری بیعت جو ہے وہ حضرت صاحب سے، میرے خاندان کی جو بیعت ہے وہ جو میرا ددیال ہے نا دادا والے، اور یہ لوگ یہ سارے گولڈن شریف سے ان کا اکتساب فیض ہے، اور میرا جو ننیال ہے نا الحمدللہ وہ دربار علیہ موڑا شریف کے ساتھ سارا منسلک ہے، ماشاء آج دن تک آراس کا سلسلہ اور ان کی خلافت کا سلسلہ، اور میرے پڑنانا جی جو حضرت خواجہ قائم الدین پلکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت اعلیٰ خواجہ محمد قاسم موڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے، صحیح میرے نانا جان حضرت خواجہ نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء سے ہیں، اور ان کے بعد میرے ماموں جان سجادہ نشین تھے، آج کل میرے ماموزاد آئی ہیں حضرت کی قبلہ پیر شبیر حسین صاحب، وہ بھی حضرت اعلیٰ مولوی خواجہ پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، اور اب بھی وہاں منسلک ہیں، تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میری پیر صاحب سے بہت ساری ایک ملاقات نہیں ہے، اچھا میری بہت ساری ملاقاتیں ہیں، دیدار گولڑا کے لخت جگر اور نور نظر، چراغ گولڑا بھی انہیں لوگ کہتے ہیں، نصیر ملت بھی کہتے ہیں، مدرس توحید و رسالت بھی کہتے ہیں، شاعر یافت زبان بھی کہتے ہیں، اور جو کچھ کہتے ہیں نا مزے کی بات یہ ہے وہاں فٹ آتا ہے، دیکھیں نا بعض دفعہ میں کسی بندے کو کچھ کہہ تو رہا ہوتا ہوں، لیکن اندر سے میں خود بھی مطمئن نہیں ہوتا کہ یار میں ایک بندے کو سورج کہہ رہا ہوں اور وہاں تو معاملہ جو ہے وہ اس کے الٹ ہو، اور میں کسی کو چاند کہہ رہا ہوں اور لوگ تماشا کر رہے ہوں یار کیا مبالغہ آ رہی ہے۔ ایسے پیر نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند فرمائے، اور یقیناً بلند ہے، ان کو جو لقب دو نا وہ پتہ لگتا تھا کہ ان کے لیے ہی بنا ہے، ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی گیٹ اپ، ایسی ظاہر داری اور ایسی وضعداری اور ایسی بے نیازی دی ہوئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اوصاف دی ہوئی۔ میری ان سے متعدد ملاقاتیں، لیکن اکثر میری ملاقاتیں جو ہوئی ہیں نا وہ اپنے شیخ مکرم استاد گرامی قدرۃ پیر عبد القادر صاحب کی معیت میں ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، تو ان کے سامنے آپ کا بھی جی میں نے الحمدللہ اچھا یہ میرا اعزاز ہے، یہ میرے لیے ایک سند بھی ہے، اعزاز بھی ہے۔ جو پہلا خطاب میں نے ان کے سامنے کیا ہے وہ دیوان حضوری سواوا، صحیح، یہ بہت بڑا آستانہ ہے، اور حضرت دیوان حضوری عبداللہ شاہ صاحب قبلہ دیوان حضوری رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں مزار ہے، اچھا، اور ان کے حوالے سے یہ بات بڑی معروف ہے، چونکہ وہ ان کے جو سوانے ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت تاجدار گولڑا بھی جب کبھی ریل میں سفر کرتے تھے نا، تو جب صحابہ کی سرزمین آتی تھی تو تاجدار گولڑا بھی گاڑی میں کھڑے ہو جاتے، اچھا، اس سرزمین سے گزرتے ہوئے۔ صحیح، تو آج بھی ان کے پاس حضور غوث پاک کی درگاہ کے 11 یا 12 تبرکات اس وقت بھی وہاں موجود ہیں، ان لوگوں کے پاس، ان کو وہاں سے عطا ہوئے۔ تو وہاں پیر صاحب کا خطاب تھا، میرے استاد گرامی کا حضور فخر ملت کا خطاب تھا، حضرت ڈاکٹر صاحبزادہ پیر ساجد الرحمان صاحب کا خطاب تھا، حضرت صاحب بھی خطاب فرما چکے تھے، ڈاکٹر صاحب بھی خطاب فرما چکے تھے، اتنے میں پیر صاحب آ گئے، میں بھی وہاں موجود تھا۔ تو جو ہی پیر صاحب پہنچے تو کہنے لگے نماز کو کتنا ٹائم ہے؟ تو انہوں نے کہا جی 10 منٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا یار پھر یہ نہ ہو کہ آپ کہیں نماز کا ٹائم عصر کا ٹائم ہو گیا، تو اس طرح ہے کہ نماز پڑھ کے شروع کریں گے، یہ 10 منٹ درمیان کے ہیں، کسی کو 2 ہو تقریر
صحیح. اچھا دیکھیں اچھا. قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں. وہاں جو ہمارے مہربان صاحبزادہ نقیب فکر دیوان حضوری پیر دلدار علی شاہ صاحب، واقعی وہ دلدار ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہزاروی صاحب کو ٹائم دیا، منیر عالم ہزاروی صاحب کو ٹائم. تو مجھے ٹائم مل گیا. پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے استاد شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیر صاحب کے سامنے ویسے بھی بولنا بڑا مشکل ہوتا تھا. صحیح. تو حضرت پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب جو ایک آپ کو پتہ ہے ان کا ایک نام، تو جب میرا نام لیا گیا تو موضوع تھا آئین مصطفیٰ. اچھا. 10 منٹ کی میں نے گفتگو کی. جو اللہ نے مجھے ملکہ دیا ہوا ہے، جو استعداد مجھے اللہ نے دی ہوئی ہے، جو بھی میرے پاس تھا وہ میں نے ٹاپک کے اور عنوان کے مطابق کہہ دیا. اچھا. تو جو ہی پیر صاحب کا خطاب شروع ہوا تو آپ کے یہ لفظ آج دن تک میری لوہے دل پہ لکھے ہوئے. آپ نے فرمایا یہ مجھ سے پہلے جو مولانا انہوں نے کہا اچھا. اس طرح رکے، پھر کہا مولانا ہزاروی. اچھا. مولانا ہزاروی جو بولے میرا ان کے ساتھ تعارف نہیں ہے. اچھا. واقعی اس وقت نہیں تھا، یعنی زیادہ نہیں تھا، اور وہ بھی فن خطابت یا تقریر کے حوالے سے تعارف نہیں تھا. ملاقاتیں تو متعدد تھیں. تو اتنے بڑے بندے کو ہماری ملاقاتوں کا یاد رہنا کوئی بڑی ضروری بات بھی نہیں تھی. تو ان کے نزدیک تو ہم طفل مکتب ہیں اور خوشچینوں میں آتے ہیں، قرآن شریف کے تو ہم لنگر کھانے والے لوگوں میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. آج میرے لیے یہ سند ہے کہ بہت اچھی باتیں کی ہیں. تو بعد میں جب اب کھانا کھانے وہاں لنگر شریف شروع ہوا تو میں چونکہ وہاں پیر صاحب جو صاحب سجادہ ہیں ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات، وہاں تو ہم سروس کرنے والوں میں کھڑے ہو گئے. اچھا. تو پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب قبلہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرے شیخ کو کہ تسی بھی چنگے بولے تو تسا میں شگرد بھی چنگا بولے. صحیح. تو یہ ہمارے لیے ایک سند کی حیثیت رکھتی. تو وہ تو خیر ان کا بولنا تو بہت اوپر تھا. تو میرے لیے ان کا یہ جملہ کہنا، تو میری ان کے ساتھ بہت نجی محفلیں بھی ہوئی ہیں اور ایسے ایسے مناظر بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ بس وہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات راستہ رحمت دعائیں نکلتی ہیں اور ہماری زندگی کا سرمایہ ان کے ساتھ. بالکل بالکل، جزاک اللہ. اچھا حضرت، اہل سنت میں جو زیادہ علی علی کرتا ہے یا جس کے اندر زیادہ محبت اہل بیت پائی جاتی ہے اس کو فٹافٹ رافضیت کا لقب دے دیا جاتا ہے یا اس کو اس طرح سے کہہ دیتے ہیں. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اہل سنت مجموعہ ہی بے صحابہ اور حب اہل بیت کا. ٹھیک ہے. اہل سنت وہ ہو نہیں سکتا کہ جس کے پاس حب صحابہ اور حب اہل بیت دونوں موجود ہوں. باقی رہا کہ کسی پر اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت غالب ہے تو اس کو میں کچھ کہنا شروع کر دوں. اچھا. یا فاروق اعظم کی کوئی محبت غالب ہوگی تو میں کچھ کہنا شروع کر. اس طرح اگر کسی کی طبیعت پر حضرات حسنین کریمین سیدہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین اور سیدۃ النساء الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عقیدت غالب آ جاتی ہے، یا حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی عقیدت غالب آ جاتی ہے، تو وہ اگر تذکار حیدر کرار زیادہ کرتا ہے تو میرے خیال سے اس سینس میں کسی کو رافضی یا کسی کو خارجی یا ناسبی نہیں کہنا چاہیے. اور باقی رہا مسئلہ کہ بعض اوقات بعض شخصیات کے ساتھ انسان کا قلبی اور روحانی لگاؤ زیادہ ہوتا ہے. جی. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے درمیان جب تمام اشیاء کی اللہ کے حکم کے مطابق برابر ہر چیز تقسیم کر دی تو بحکم الہی، تو آخر میں دیکھا کہ ہر چیز ساری برابر تقسیم کر دی، لیکن جو آپ کا دل مبارک تھا نا، قلب انور جو تھا جی، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زیادہ ہی کچھ کھنچ رہا تھا. یعنی ازواج تو باقی بھی ازواج تھی اور آپ نے ان کے دن بھی برابر، راتیں برابر، گھر سامان ہر چیز پارچات وغیرہ سب کچھ برابر تقسیم کر دیا. تو دل جو تھا وہ حضرت عائشہ کی طرف جا رہا تھا. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ جو کچھ میرے بس میں تھا نا، میری تقسیم جو تو نے حکم دیا تھا وہ تو میں نے کر دی ہے، اور دل میرے بس میں نہیں ہے، یہ تیرے بس میں، یہ ذرا عائشہ کی طرف زیادہ جا رہا ہے. تو اگر کسی کا دل حضرت حیدر کرار کی محبت سے لگ جائے یا سیدہ خاتون یا ایون صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے کسی کے ساتھ لگ جائے، تو یہ نہیں ہے کہ ایک طرف چل رہی ہے. اگر حب اہل بیت کوئی بیان کرتا ہے تو اس کو لوگ کہتے ہیں یہ تو رافضی ہو گئے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی حب صحابہ یا صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ اجمعین کے تذکار کرتا ہے جی، تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے یہ نعوذ باللہ خارجی یا ناسبی ہو گئے. صحیح. ایسا نہیں ہے. اصل میں
حب آل بیت ایک ایسا زبردست ہتھیار ہے نا مومن کے لیے. اچھا. کہ حب آل بیت کے سوا جو خالی ہوتا ہے وہ تو مومن کہلوا نہیں سکتا. صحیح. اور حب صحابہ ہمارا الحمدللہ آج دن تک, کہنے کو تو لوگوں نے ہمیں بھی کیا کچھ نہیں کہا, لیکن ہمارے پاس جو حب آل بیت ہے وہ بغض صحابہ کے ساتھ نہیں. صحیح. یعنی بعض لوگوں کے پاس حب آل بیت ہوگی لیکن ان کے دل میں بغض صحابہ بھی ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارے پاس حب آل بیت ہے اور وافر مقدار میں موجود ہے, لیکن کسی ایک صحابی کے حق میں بھی ہماری گستاخی اور یا ہمارا تعصب یا کسی قسم کا ان کے حوالے سے رقیق یا ہلکا جملہ آج دن تک ریکارڈ اور تاریخ پر نہیں ہے. تو الحمدللہ آئندہ بھی نہیں ہوگا. حب صحابہ زندہ باد تھی لیکن حب اہل بیت کے بغیر نہیں, اور حب اہل بیت زندہ لیکن حب صحابہ کے بغیر. یہ مزاق ہے. اچھا, لوگوں تفرید میں چلے جاتے ہیں. صحابیت کو اور اہل بیت کو ان کو کیوں مقابلے میں لے آیا جاتا ہے؟ یہ کچھ نادان لوگ لاتے ہیں, یہ مقابلے میں ہے نہیں ہے. اچھا یہ کیا حضرت حیدر کرار صحابی نہیں, کیا حضرت امام حسن امام حسین صحابی نہیں, اور کیا سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صحابیہ نہیں؟ ہاں, یہ تو اللہ کی ونڈ ہے, اللہ کی تقسیم ہے. اچھا بھئی ان کو اللہ نے صحابی بھی بنا دی ہے اور نبی کی آل بھی بنا دی ہے. دونوں شرف ایک بندے کے پاس ہے, تو آپ کے پاس دو اعزازات آ جائیں, جیسے آپ کو ایوارڈ سے نوازا گیا, تو میں کہوں یار کیا چکر ہے یار, مجھے ملنا چاہیے تھا نا. اچا وہ تو اس حسد سے تو بچنا چاہیے نا. دورہ شرف اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے کہ بھیا حضرت حیدر کرار کی ذات ہے نا مثال کے طور پر. تو جب ہم نعرہ تحقیق کہیں, چار یار کہیں, تو چار میں بھی علی آتا ہے, اور جب پانچ تن پاک کہیں تو پانچ تن میں بھی علی آتا ہے. بالکل. تو علی اگر چار میں بھی ہے پانچ میں بھی ہے تو یہ علی کا شرف ہے نا. یہ دورہ شرف اللہ نے علی کو دیا ہوا ہے, تو اس سے میں جلنا شروع ہو جاؤں یہ کیا یار, یہ ایک ہی طرف ہوتے نا یار, تو یہ کیوں میں نے وانڈ ڈالنی ہے, وانڈ اللہ نے ڈالی ہوئی ہے نا, یہ تقسیم تو اللہ نے ڈالی, تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ذات دی کہ برداشت کرنی چاہیے. کیا بہت اچھے. اچھا سر, بہت اچھا لگا میں آپ سے گفتگو کر کے. آخر میں ایک سوال میں پہلے بھی کر چکا ہوں ایک پوڈ کاسٹ میں, اور آپ سے بھی میں کروں گا. اسلام میں شادیاں جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے کہا جاتا ہے چار, ماشاءاللہ سے چار ہے, ماشاءاللہ سے چار. تو علماء حضرات میں بھی ہم نے دیکھا اکثر کسی کی دو ہوتی ہیں, کسی کی تین ہوتی ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب ان کی بھی ماشاءاللہ سے تین ہے, ثاقب رضا مصطفی صاحب ان کی بھی دو تین شادیاں, دو ہیں شاید. تو آپ کی ماشاءاللہ کتنی شادیاں؟ جی ابھی تک تو ایک ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اگر موقع ملے آپ کو کبھی, اگر آپ کی دعا لگ گئی. اچھا اور بھی کریں گے, اس میں منع نہیں ہے نا, اس میں یہ کوئی غیر مشروع کام نہیں ہے, کوئی ناجائز کام نہیں ہے. اور اصل میں بات یہ ہے کہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع, اور تمہیں نکاح کرو جو تمہیں پسند ہے. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی دو دو, و ثلاث تین تین, و رباع اور چار چار. اچھا کام شروع ہی دو سے ہوا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, صحیح. اور اگر عدل نہیں کر سکتے ہو تو پھر تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے, لیکن عدل بنیادی عنصر ہے. صحیح. کسی صورت بھی آپ کو یہ اجازت ہمارا دین ہمارا مذہب نہیں دیتا کہ آپ کسی کا حق مار کے کسی دوسرے کو دیں. اچھا, اور اگر آپ حقوق ادا کرنے کے لائق ہے, آپ کے پاس اتنے اسباب موجود ہے, اچھا چار کریں, اس میں تو کوئی پابندی کی بات. اگر پہلی والی اجازت نہ دے آپ کو کرنے کی تو اس میں شریعت کچھ نہیں, اس میں شریعت کی پابندی نہیں ہے. اچھا, ہاں, اس میں یہ آپ کے قانون کی پابندی ہے, ادھر سے بچنا. اچھا کھانا ادھر ہے. ٹھیک ہے, مطلب شریعت میں کوئی اس کی شریعت میں ٹھیک ہے, شریعت تو پہلی بیوی سے زیادہ جو کنڈیشن لگائی ہوئی ہے شریعت نے, وہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اچھا الارمنگ پوزیشن ہے. اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل برقرار نہیں رکھ سکو گے تو پھر ٹھیک ہے, باقی عدل رکھ سکتے ہو. مطلب اگر اجازت نہیں ہے بیوی کی تو آپ شادی کر سکتے ہیں, یہ چیز ٹھیک ہے. نہیں, شرعی طور پہ اس میں ممانعت کوئی نہیں ہے, اجازت کون سی. اچھا, یہ تو اسلام اجازت دے رہا ہے, دین اجازت دے رہا ہے, شریعت اجازت دے رہی ہے, اس میں عورت کی کنڈیشن نہیں ہے. ہاں آپ کے آئین میں ہے,
کیونکہ ہمارے پاس وہ بھی کیس آتے رہتے ہیں، وہ آئین میں موجود ہے. محترمہ اگر تھانے میں چلی گئی تو وہاں چترول ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا اسلام میں لو میرج کا کانسیپٹ کس نظریے سے دیکھا جا رہا ہے؟ میرج پسند کی لو میرج اسلام میں ہے ہی. لو میرج سے مراد یہ ہے اچھا کہ اسلام جو ہے نا منگیتر، ان دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھنے کا حق دیتا ہے. اچھا شریعت میں موجود ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں، ایک دوسرے سے مطمئن ہوں، اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو قبول کریں. باقی یہ کہنا جو جس کو آج کل آپ لو میرج کہتے ہیں، یہ لو میرج نہیں ہے. یہ پتہ نہیں خدا جانے اس کو آپ کیا نام دیں گے. صحیح. میرج بعد میں ہوتی ہے اور باقی معاملات جو ہے وہ سارے پہلے طے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں، نام غلط نہیں دینا چاہیے. یہ لو میرج کون سی ہے؟ لو میرج کا کنسیپٹ جو ہے اسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اجازت دی ہے کہ جو آپ جس سے منگنی کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ اچھا کہا نہیں دیکھا. آپ کہتے آپ نے کہا آپ دیکھ لیتے تو اچھا تھا. صحیح. تو مقصد یہ ہے کہ اپنی منگیتر کو دیکھ لینا اور تسلی کر لینا کہ مجھے پسند ہے کہ نہیں، اور میں اسے پسند ہوں کہ نہیں. تو کیا میری پسند ہی چلتی ہے؟ ادھر سے بھی پسند ہونی چاہیے نا، دونوں طرف سے پسند ہوتی ہے. تو اس لیے پسند شادی میں ضروری. صحیح ہو. تو باقی یہ جو خرافات ہو رہی ہے نا لو میرج کے نام پر، اور جو کچھ آپ فروری میں جو کچھ ہوتا ہے، جی جی یہ اسلامی معاشروں کی زیب و زینت تو نہیں ہے نا. یہی تو وجہ ہے نا کہ آپ کی یونیورسٹیوں میں، کالجز میں آج کل جو کچھ سلسلے چل رہے ہیں، صحیح. تو وہ میرے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا خاصا نہیں ہوتا. صحیح. بالکل سر، بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آج کی ہماری پوڈ کاسٹ مکمل ہوئی. ہمارے ساتھ موجود تھے حضرت علامہ منیر عالم ہزاروی قادری صاحب، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی. اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ اگلی شخصیت موجود ہوں گے. دیکھتے رہیے گا ہیشر ٹی وی.